السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروسز 2018 کے تحریری حصے کے نتائج سرکاری ویب سائٹ upsc.gov.in پر جاری کر دیے۔ کنشک کٹاریا نے سر فہرست رہے، جبکہ اکشت جین اور جنید احمد کو دوسرا اور تیسرا مقام حاصل ہوا۔ یو پی ایس سی کی جانب سے یہ امتحان گزشتہ سال سپٹمبر-اکتوبر میں منعقد کیا گیا تھا اور پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے انٹرویوز فروری-مارچ 2019 میں منعقد کیے گئے تھے۔ جملہ 759 امیدواروں کی تقرر کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ فہرست میں میرٹ کے لحاظ سے امیدواروں کی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس، انڈین فارسٹ سروس، انڈین پولیس سروس اور مرکزی خدمات میں تقرر کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ یو پی ایس سی کے امتحان میں اس سال 759 کامیاب امیدواروں میں 27 مسلمان شامل ہیں، جن میں عبدالشاہد 57 رینک پر ہے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے ٹاپر جنید احمد نے کہا کہ اب وہ قوم کے مسائل کو راست طور پر حل کر سکیں گے۔ احمد IRS کی ٹریننگ کے لیے فرید آباد کی ایک اکیڈمی میں مصروف تھے کہ انہیں یو پی ایس سی امتحان میں تیسرے نمبر پر ہونے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے کہا کہ IAS عہدیدار عوام کے مسائل راست طور پر حل کر سکتا ہے۔ یہ عہدہ ملنا کامیابی سے کہیں زیادہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور کے نگینہ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے جنید احمد نے بتایا کہ جب سے نتیجے کا اعلان ہوا ہے، ان کا فون مسلسل بج رہا ہے۔ گزشتہ سال 56 مسلم نوجوانوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، جن میں سے 6 کامیاب امیدوار سر فہرست 10 میں شامل تھے۔ فلم سازوں اور سائنسدانوں کے بعد فلموں، ٹی وی اور تھیٹر سے وابستہ ملک کے 600 سے زائد معتبر اور مایہ ناز فنکاروں نے کھل کر عوام سے بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ تعصب، نفرت اور بے حسی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی اپیل کرنے والے فنکاروں میں نصیر الدین شاہ، رتنا پاٹھک، امول پالیکر، انوراگ کشیپ، کونیکا سین شرما، ڈالی ٹھاکر، للت دوبے، ابھیشیک مجمودار، انامیکا ہکسر، نوتیج جوہر، MK رینا، مہیش اور سجنا کپور جیسی شخصیات شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 216 فنکاروں کے ذریعے جاری کی گئی اپیل میں عوام سے بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نیز سیکولر، جمہوری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہندوستان کے حق میں ووٹنگ کے لیے کہا گیا ہے۔ 90 کی دہائی میں اپنی رتھ یاتراؤں اور تقریروں کے ذریعے ملک کے ماحول میں فرقہ واریت کا زہر گھولنے والے اڈوانی، جو اپنی ہی پارٹی میں کنارہ لگا دیے جانے کے سبب رنجیدہ ہیں، اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ اپنا درد دل مزید بیان کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے پولنگ کی تاریخ قریب آئے گی، اڈوانی کوئی نہ کوئی بیان دیں گے۔ فی الحال وہ اپنے دوسرے بلاک کی تیاری کر رہے ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اتر پردیش کے غازی آباد میں اپنی پارٹی کی امیدوار ڈالی شرما کے لیے روڈ شو کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا اور ان کی 5 سالہ حکومت کی کامیابیوں پر چپتے ہوئے سوالات کیے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ مودی کو سابق وزرائے اعظم جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی کی کارکردگی کا حساب مانگنے کے بجائے یہ بتانا چاہیے کہ 5 برسوں میں انہوں نے کیا کیا۔ چوکیدار پر ان دنوں سیاست شباب پر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں جہاں خود کو وزیر اعظم کے بجائے چوکیدار بنا دو کا اعلان کیا تھا، وہیں اس پر کانگریس نے زبردست حملہ کرتے ہوئے چوکیدار چور ہے کا نعرہ بلند کیا۔ اس پر بی جے پی نے ہم سب چوکیدار اور میں بھی چوکیدار مہم شروع کر دی، جبکہ کانگریس کا چوکیدار چور ہے حملہ بدستور جاری ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر ایک اخبار کے نمائندے نے حقیقی معنوں میں ان چوکیداروں سے ملاقات کی اور ان کے احوال جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں اور اس بحث سے کتنا واقف ہے، تو پتہ چلا کہ وہ انتہائی ناگفتہ بحالت کا شکار ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں محض چند ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر گزر اوقات کے لیے مجبور ہیں۔ چوکیدار پر جاری گرما گرم سیاسی بحث و مباحثے کے باوجود وہ اپنی حقیقی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس ہونے کے امکان کو بھی خارج کر رہے ہیں۔ ایک میڈیا نمائندے نے ناگپاڑا کے قریب آرچڈ ٹاور میں 8 برس سے چوکیداری اور لفٹ مین کا کام کرنے والے محمد عرفان سبزی فروش سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اگر ملک کے سبھی لوگ چوکیدار ہو گئے ہیں تو وہ چور کون ہیں جو ملک کا پیسہ چرا رہے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں؟ عرفان اپنے 3 بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن تنخواہ وقت پر نہ ملنے سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ بہار کے مدھوبنی علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد عرفان نے یہ بھی کہا کہ حقیقی چوکیدار جو 8 کے بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے باوجود اسے وقت پر تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ اس بات سے کیا
नकली चौकीदार बाखबर हैं। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहती कि मुल्क में गरीब अवाम तरक्की करें। वाजरे के मायावती नागपुर में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार नागपुर से मोहम्मद जमाल और रामटेक से सुभाष गजभाई के लिए तशहीरी रैली में शिरकत के लिए आई थी। इस मौके पर उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी, एसपी और राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने एलके अडवाणी से इनकी रिहायशगाह पर आज मुलाकात की। इससे एक दिन पहले अडवाणी ने अपनी ही पार्टी पर ब्लॉग लिखते हुए दबे लफ्जों में तनकीद की थी और कहा था कि इख्तिलाफ राय गद्दारी नहीं है बल्कि यह जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी ने कभी अपने सियासी मुखालिफिन को वतन मुखालिफ नहीं करार दिया है। अडवाणी का ये तबसरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह समेत बीजेपी के आला लीडरों ने बालाकोट फ़ज़ाई हमले का सबूत मांगने पर अपोजिशन जमातों को वतन मुखालिफ करार देने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे मुल्क में शदीद नाराज़गी फैल रही है और बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ज़राए ने बताया कि जोशी अडवाणी की रिहायशगाह पर पहुंचे और इनके साथ काफ़ी देर तक मौजूद रहे। इस दौरान दोनों लीडरान ने मौजूदा हालात पर गौर व खौस किया। दोनों लीडरों ने मीटिंग में होने वाली बातचीत पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये दोनों ही लीडरान किसी मजबूत फोरम से एक मरतबा फिर पार्टी की लीडरशिप को आईना दिखाने का काम करेंगे और वो इसके लिए फ़िलहाल मौके की तलाश में हैं। इंतखाबी कमीशन की हिदायत का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीजेपी लीडरान और मोदी हुकूमत के वजीर लगातार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तो फौज को मोदी की सेना तक कह दिया था, जिसके लिए इन्हें इंतखाबी कमीशन ने नोटिस भी भेजा, लेकिन इसका भी असर बीजेपी पर नहीं पड़ा। अब मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी आदित्यनाथ के बयान को ही दोहराते हुए इंतखाबी कमीशन को ठेंगा दिखा दिया है। ये बयान देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा की हिमायत में मुनक़िदा एक जलसे के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बयान दिया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक रामपुर में एक रैली से खिताब करते हुए नकवी ने कहा कि मोदी की सेना तो दहशतगर्दों को इनके घरों में घुसकर मार रही है। इस बयान के सामने आने के बाद इंतखाबी कमीशन में शिकायत भी की गई, जिसके पेश नज़र इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मुल्क को तकसीम कराने वाली तंजीम मुस्लिम लीग से मुतासिर हो चुकी है। लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के लीडरों की बयानबाजी का दौर जारी है। इसी ज़िमन में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए मुस्लिम लीग को वायरस बताया है। साथ ही वज़ीर आला ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस इस वायरस से इन्फेक्शन का शिकार हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, मुस्लिम लीग एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिससे कोई मुतासिर हो गया तो वो बच नहीं सकता, और आज तो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही इससे मुतासिर हो चुकी है। सोचिए अगर ये जीत गए तो क्या होगा, ये वायरस पूरे मुल्क में फैल जाएगा। योगी ने साथ ही एक और ट्वीट किया, 1857 की जंग आज़ादी में मंगल पांडे के साथ पूरा मुल्क अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ा था, फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और ऐसा फैला कि पूरा मुल्क ही तकसीम हो गया। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है, हरे झंडे फिर से लहरा रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से मुतासिर है, मोहतात रहिए। न्यूजीलैंड के शहर क्रिस्टचर्च में 2 मसाजिद पर दहशतगर्द हमला करने वाले शख्स पर 49 अफराद के कत्ल के इल्ज़ामात वज़ा किए गए और इसका नफ्सियाती मुआयना करने का भी हुक्म दिया गया ताकि ये मालूम हो सके कि आया वो मुकदमे की कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर फिट है। 28 साल दहशतगर्द के मामले की आज क्रिस्टचर्च हाईकोर्ट में समाअत हुई, जिसमें इसे सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बज़रिए वीडियो लिंक पेश किया गया। इस वक्त दहशतगर्द शहर ऑकलैंड की जेल में कैद है। न्यूजीलैंड में कुछ दिन कबल हुए इन दहशतगर्द हमलों में तकरीबन 50 मुसलमान शहीद हो गए थे। दुनिया की स्मार्टफोन बनाने वाली बड़ी जनूबी कोरियाई कंपनी सैमसंग ने 5G टेक्नोलॉजी के साथ मुताबिकत रखने वाला स्मार्टफोन मार्केट में पेश कर दिया है। गैलेक्सी S10 5G टेलीफोन दारुल हुकूमत सेविल में मार्केट में लाने के सिलसिले में इस मुल्क की तीनों बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इसकी इब्तदाई कीमत $1200 रखी गई है। ख्याल रहे जनूबी कोरिया 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला दुनिया का अव्वलीन मुल्क बन चुका है। यह नेटवर्क 4G से 20 गुना ज़ायद तेज़ रफ्तार है, जबकि सारिफीन अपना मनपसंद वीडियो महज 1 सेकंड से भी कम अरसे में डाउनलोड कर सकेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और सदर TRS आज तेलुगु देशम के सीनियर क़याद व साबिक़ वज़ीर M वेंकटेश्वर राव की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहर के जुबली हिल्स में वाक़ वेंकटेश्वर राव की क़यामगाह पर चीफ मिनिस्टर सुबह पहुंच गए, जहां उन्होंने साबिक़ वज़ीर व तेलुगु देशम क़याद के साथ रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया।
چیف منسٹر کے ہمراہ TRS کے ارکان اسمبلی ایم گوپی ناتھ اور پی اجے کمار بھی موجود تھے۔ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر وینکٹیشور راؤ TRS میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں۔ اس اطلاع پر چیف منسٹر خود ان کی قیامگاہ پہنچ گئے اور انہیں پارٹی میں شامل ہونے کا مشورہ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وینکٹیشور راؤ نے چیف منسٹر کی ترغیب پر TRS میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ وینکٹیشور راؤ کا تعلق نظام آباد ضلع سے ہے اور وہ 5 مرتبہ ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ وہ تلگو دیشم دور حکومت میں وزیر بھی رہ چکے ہیں اور انہیں کافی وسیع تجربہ ہے۔ نظام آباد ضلع میں سابق وزیر کا اچھا اثر ہے۔ TRS پارٹی کا احساس ہے کہ وینکٹیشور راؤ کی TRS میں شمولیت پر نظام آباد میں TRS کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ TRS کے کارگزار صدر KTR نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران نریندر مودی کا بھیس بدل گیا لیکن دیش نہیں بدلا۔ 2014 کے انتخابات میں عام آدمی نے کئی توقعات کے ساتھ BJP کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا تھا لیکن مودی حکومت عوامی توقعات کو پورا کرنے میں یکسر ناکام ثابت رہے۔ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں بھینسا شہر میں تلنگانہ کے واحد BJP رکن اسمبلی گوشا محل راجا سنگھ کے روڈ شو کے دوران اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے۔ روڈ شو کا آغاز RTO چیک پوسٹ سے ہوا جو مولانا آزاد چوک پہنچا۔ اس موقع پر راجا سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے BJP کو ووٹ دیتے ہوئے دوبارہ نریندر مودی کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ بعد ازاں ریلی ٹیپو سلطان چوک بس سٹینڈ پہنچی جہاں پر انہوں نے امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائے۔ اس ریلی کے دوران زعفرانی کارکنوں کی تنظیموں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ حلقے لوک سبھا حیدرآباد کے کانگریس امیدوار محمد فیروز خان نے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کو حیدرآباد کی ترقی پر کھلے مباحث کا چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 برسوں میں پرانے شہر کے علاقوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت ترقی کے بارے میں ان سے مباحث کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے مباحث کے لیے تاریخی چار مینار کا انتخاب کرتے ہوئے وقت کے تعین کا اختیار اسد الدین اویسی پر چھوڑ دیا ہے۔ فیروز خان جو 7 اسمبلی حلقے جات میں اپنی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر چکے ہیں، ان سے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے قائدین نے ملاقات کی اور تائید کا یقین دلایا ہے۔ پرانے شہر کے علاقوں میں دورے کے موقع پر عوام سے ملاقات کے دوران درپیش مسائل اور تجربات کا حوالہ دیتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ پرانے شہر کی خود ساختہ قیادت نے عوامی مسائل کو بری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ پرانے شہر کے اطراف کے علاقے ترقی یافتہ ہیں لیکن پرانا شہر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ رکن اسمبلی چندران گٹا و قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا کہ آج ہر مظلوم اور کمزور کی حیدرآباد پر توجہ مرکوز ہے۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، حیدرآباد میں جو ہماری قیادت ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ حیدرآباد حکومت وقت سے ان کے لیے انصاف طلب کرے گا، ظالموں سے ہر محاذ پر سوال کرے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کی جرأت مندی اور بے باکی کی وجہ سے حیدرآباد کو یہ نئی پہچان حاصل ہوئی ہے۔ ہم بھی اس پلیٹ فارم سے ان تمام مظلوموں اور کمزور افراد کو یہ تیقن دیتے ہیں کہ اویسی برادران کبھی بھی کسی سے بھی مرعوب نہیں ہوں گے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ آخری دم تک وہ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے مسائل کے لیے ترجمانی کرتے رہیں گے۔ اکبر اویسی آج حافظ بابا نگر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔